وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں اہل کتاب کے حوالے سے بھی گفتگو ہے اور مشرکین مکہ کے حوالے سے بھی گفتگو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ انبیاء کے ذاتی سیرت اور کردار کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور انبیاء پر جو تہمتیں لگائی گئیں اس کا اس سورہ مبارکہ میں رد کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی انشاءاللہ اس میں ہم پڑھیں گے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ جس طرح سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے ابتدا میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر تھا حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر آیا تھا۔ اسی طرح یہاں پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر آئے گا۔ اسی سورہ مبارکہ کی ابتدائی چند آیات حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پڑھی تھیں ہجرت حبشہ کے موقع پر سن 5 نبوی میں۔ تو ان ابتدائی آیات ہی کو انہوں نے ان کے سامنے بیان کیا تو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حق کلام ہے اور بالکل صحیح حقیقت بیان کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اس کے بعد نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے اصل معنی اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ پہلے رکوع میں زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا تذکرہ آئے گا۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا، یعنی انفرادی طور پر تنہائی میں چپکے چپکے۔ قال ربی انی وہن العظم منی، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس الشیبہ، اور بڑھاپے کی وجہ سے سر سفید ہو گیا ہے، یہ انتہائی بڑھاپے کی علامت ہے۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اے میرے رب میں تو اس سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ، یعنی کہ ہر حال میں اللہ سے امید رہنی چاہیے بندے کو، مایوسی کفر ہے ہمارے دین میں۔ تو اے میرے رب میں نے جب بھی تجھے پکارا ہے میں کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور یقیناً میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں۔ مراد یہ کہ مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا کہ جو اس نبوت کی میراث کو سنبھال سکے، اس روحانی وراثت کو آگے بڑھا سکے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانج ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، بس مجھے اپنی جناب سے ایک وارث عطا فرما۔ یعنی انتہائی بڑھاپے میں ہیں اور اہلیہ بھی بانج ہو چکی ہیں، اب اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ایک وارث عطا فرما۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، وہ وارث ہو میرا اور اولاد یعقوب کا۔ وجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے، سب لوگ اس کو پسند کرنے والے ہوں۔ یا زکریا، ارشاد اب ہوا اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا، یعنی پہلی مرتبہ کسی انسان کا نام یحییٰ رکھا گیا تو وہ یہی حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا۔ وکانت امراتی عاقرہ، جبکہ میری بیوی بانج ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہائی حد کو۔ تو اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ظاہری اسباب کے تحت تو بیٹا نہیں ہو سکتا۔ قال کذالک، فرمایا کہ اسی طرح۔ قال ربک هو علی ہین،
تمہارا رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا فرما دیا۔ وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اب بھی وہ تمہیں چاہے تو اولاد اس بڑھاپے میں بھی عطا فرما سکتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے 3 رات تندرست ہونے کے باوجود۔ 3 رات سے مراد 3 مکمل ایام، اور سورہ آل عمران آیت 41 میں ذکر آ چکا، اشاروں میں گفتگو کر سکتے ہو۔ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہ تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے 3 رات یعنی مکمل 3 ایام تندرست ہونے کے باوجود۔ فخرج علی قومہ من المحراب، بس وہ عبادت گاہ سے اپنی قوم کے پاس باہر آئے۔ فاوحی الیہم، ان کی طرف اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ مراد یہ کہ لوگوں سے بھی کہا کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے رہیں۔ اب اس کے بعد پیدائش ہو گئی یحییٰ علیہ السلام کی، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے انہیں بچپن سے ہی حکمت عطا کر دی تھی۔ یعنی کہ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا یحییٰ علیہ السلام کو، اور بچپن سے ہی حکمت اور دانائی کی باتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی تھی۔ وحنان من لدنا وزکا، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی عطا کی۔ وکان تقیہ، اور وہ متقی تھے یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے۔ وبرم بوالدی، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور نہ وہ سرکش تھے اور نہ ہی نافرمان۔ اب یہ الفاظ جب ہم قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں تو کچھ عجیب سے لگتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے اور قرآن نے یہ بات بتا دی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل میں یہود نے بے شمار الزامات لگائے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، جس کا ذکر آئے گا، اور یحییٰ علیہ السلام پر بھی۔ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان الزامات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان الزامات کی نفی فرمائی ہے اور اپنے انبیاء علیہ السلام کا دفاع فرمایا ہے، اور ان کی پاکیزہ سیرت کو ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وبرم بوالدی، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور سرکش نہیں تھے اور نہ ہی نافرمان۔ وسلام علیہ یوم ولدا، اور ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا کیے گئے۔ ویوم یموت، اور جس دن وہ فوت ہوں گے۔ ویوم یبعث حیا، اور جس دن دوبارہ ان کو زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ اب یہ 3 مواقع بڑے سخت ہوتے ہیں ایک انسان پر، اس دنیا میں پیدائش کا موقع، اس دنیا میں موت کا موقع، اور آخرت میں جب انسان کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہ تینوں مواقع بڑے سخت ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کے مقام کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان تینوں مواقع پر ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی۔ تو جتنا یہود نے ان انبیاء علیہ السلام پر الزامات لگائے، اتنی ہی ان کی پاکیزہ سیرت اور ان کے بلند مقام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں حضرت مریم سلام علیہا کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور یہود نے انکار کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا، اس کا بھی بیان آ رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں یعنی قرآن میں مریم سلام علیہا کا ذکر کیجئے۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے یکسو ہو گئیں ایک مشرقی مکان میں۔ مراد ہے کہ بیت المقدس کے مشرقی گوشے کو انہوں نے اختیار کر لیا، تنہائی اختیار کی اللہ کی عبادت کے لیے۔ عیسائیوں نے بھی بیت المقدس کے مشرقی حصے کو ہی قبلے کے طور پر اختیار کر رکھا ہے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر پردہ ڈال لیا ان کی طرف سے، مراد ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، تنہائی میں چلی گئیں عبادت کے لیے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا۔ یہاں نوٹ کیجئے روح کا لفظ جبریل امین علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ وحی کے لیے بھی آتا ہے، انسانی روح کے لیے بھی آتا ہے، اور فرشتے کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں عالم امر سے متعلق ہیں، جس میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا، کن فیکون، اللہ فرماتے ہو جاؤ، فوراً یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ان کے لیے ٹھیک آدمی کی شکل میں بن کر آ گئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، حضرت مریم سلام علیہا نے کہا کہ میں بے شک اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، تو مراد یہاں سے ہٹ جا۔ قال انما انا رسول ربک،
انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ انسانی شکل میں آئے تھے، ابھی بشارات دے رہے ہیں۔ قالت انا یکون لی غلام، وہ بولی میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی برا عمل کرنے والی ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہو جائے۔ قال کذالک، انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح، قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے، یعنی ہو کر رہے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نشانی بنا دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش بھی ایک نشانی، اور وہ ماں کی گود میں ہی بول اٹھے تھے، جس کا آگے چل کے ذکر آ رہا ہے، یہ بھی ایک نشانی۔ ان کے معجزات سراپا نشانی۔ اسی طرح ان کا رفع آسمانی کہ اللہ نے ان کو زندہ ساتواں آسمان کے اوپر بلند فرما لیا، یہ بھی ایک اللہ کی نشانی۔ تو سراپا معجزانہ شخصیات ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ہے ایک طے شدہ امر کہ ہو کر رہے گا، اللہ کا فیصلہ یہی ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، پھر انہوں نے اسے اٹھایا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بس وہ اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، یعنی اب اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر گیا حضرت مریم سلام علیہا کو، اور وہ اسے لے کر، اس حمل کو لے کر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہ وہاں سے چلی گئیں، اور تقریباً 8 میل دور ایک علاقہ بیت الحم مفسرین نقل کیا، وہاں پر جا کر انہوں نے سکونت اختیار کی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد ذے انہیں کھجور کے درخت کے تنے کی طرف لے آیا، یعنی ولادت کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف ان کو ایک درخت کے پاس لے آئی، اور یہیں سے یہ نقطہ بیان کیا مفسرین نے کہ اس موقع پر جب کہ بچے کی ولادت ہو، ایک خاتون کا کسی شے کو مضبوطی سے پکڑ لینا بڑا مفید ہوتا ہے، اور وہ درد برداشت کر لینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مریم سلام علیہا بھی کھجور کے تنے کی طرف آ گئیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، بولی اے کاش میں اس سے قبل مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بھسری ہو جاتی، مجھے فراموش کر دیا گیا ہوتا۔ یعنی اب اس بات کا خوف ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس کو لے کر جاؤں گی تو کس طرح میں لوگوں کو فیس کروں گی، اس پر یہ جملہ انہوں نے کہا۔ فناداہا من تحتہا، بس ان کے نیچے سے آواز دی۔ ایک رائے یہ ہے کہ فرشتے نے آواز دی، یہ ذرا بلند ٹیلے کے اوپر تھی، نیچے سے فرشتے نے آواز دی ہے، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی پکار اٹھے تھے جبکہ ان کی ولادت ہو چکی تھی، اور آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ والدہ کی گود میں ہی وہ پکار اٹھے تھے۔ تو یہ دونوں آراء مفسرین نے بیان کی ہیں۔ فناداہا من تحتہا، بس ان کے نیچے سے آواز دی، اللہ تحزنی، کہ گھبراؤ نہیں، قد جعل ربک تحتک سریہ، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، یعنی کہ اب اللہ نے اسباب بھی فراہم کر دیے ہیں غذا کے اعتبار سے۔ وَہُذِّی اِلَیکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کا تنا اپنی طرف ہلاؤ، تُسَاقِطْ عَلَیکِ رُطَبًا جَنِیًّا، تم پر تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی۔ اب یہاں نوٹ فرمائیے کہ پانی تو اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا، کھجور کا درخت بھی موجود ہے، لیکن کہا کہ تنا اے مریم تم خود ہلاؤ، یعنی انسان جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ اس کو کرنا چاہیے، پھر اللہ کے اختیار میں ہے، توکل پھر اللہ پر ہوگا۔ تو اسباب کو اختیار کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے، ممکنہ حد تک اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے بعد توکل ہونا چاہیے مسبب الاسباب پر۔ تو درخت ہلانا کیونکہ ان کے اختیار میں تھا، اسے کہا کہ وَہُذِّی اِلَیکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کا تنا اپنی طرف ہلاؤ، تُسَاقِطْ عَلَیکِ رُطَبًا جَنِیًّا، تم پر تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی۔ فَکُلِی وَاشْرَبِی، تم کھاؤ اور پیو، وَقَرِّ عَیْنًا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تم کسی آدمی کو دیکھو، فَقُولِی، بس تم کہو، إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، بس آج ہرگز کسی آدمی سے کلام نہیں کروں گی۔ ایک رائے مفسرین کی یہ کہ اس وقت خاموشی کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا کہ اب میرا کیونکہ روزہ میں کسی سے گفتگو بھی نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ انہیں اٹھا کر اپنے قوم کے پاس لائیں۔ قالوا یا مریم، وہ بولے اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تم تو بڑی غضب کی شے لے کر آئی ہو، بڑا برا عمل تم نے کیا ہے، معاذ اللہ۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے والد کوئی برے آدمی تو نہیں تھے، وما کانت امک بغیا، اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی برا عمل کرنے والی تھی۔ اب یہاں لفظ ہارون آیا ہے، ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ ان کے کسی بھائی کا نام ہارون تھا،
اور ایک رائے یہ کہ ہارون علیہ السلام ہی کی نسل میں آگے آئی ہیں تو ان کی طرف ان کو منسوب کیا گیا۔ فاشارت الیہ، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ بولے ہم گہوارے میں گود کے بچے سے کیسے بات کریں، یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی۔ قال انی عبد اللہ، اب عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں کہیں میں ہوں مجھے بابرکت بنایا، واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے نماز کا حکم دیا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ سے اچھا سلوک کرنے والا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے سرکش بد نصیب نہیں بنایا، والسلام علیہ یوم ولدت، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں وفات پاؤں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ یہ پورا کلام کر دیا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کا معاملہ۔ اس طرح حضرت مریم سلام علیہا کی پاکیزگی کا اعلان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور نوٹ فرمائیے، یہ جو الزام لگا تھا یہی ختم ہو گیا تھا کہ مریم سلام علیہا کے ایک بچے کی ولادت کیسے ہو گئی، تو ماں کی گود میں ہی عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ تمام تفسیر انہوں نے بیان کر دی، معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ یہ جو یہود نے الزامات لگائے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر کہ معاذ اللہ ان کی ناجائز طریقے پر ولادت ہوئی ہے، یہ بعد کے دور میں ہوا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے حق پیش کیا اور ان کی برائیوں پر ان پر نکیر کی، تب انہوں نے مخالفت کرتے ہوئے الزام تراشی کی کہ ان کی ناجائز طریقے پر ولادت ہوئی تھی، معاذ اللہ، ورنہ اس موقع پر اللہ نے معاملہ بالکل رفع دفع کر دیا تھا۔ مزید نوٹ فرمائیے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ وبرم بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا۔ والد کا ذکر نہیں آیا، بار بار قرآن نمایا کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر والد کے ہوئی تھی۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے سرکش بد نصیب نہیں بنایا ہے۔ جیسے ہم نے یحییٰ علیہ السلام کے بیان میں پڑھا تھا پچھلے رکوع میں، وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی الزامات لگائے گئے۔ چنانچہ آج بھی بک آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 اور اس کی ورسز 46 سے لے کے 50، ان ورسز میں آج بھی عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی والدہ کی نافرمانی کے الزامات لگائے گئے۔ یہ ہے جو یہود نے کیا ہے۔ نصارہ بھی کچھ اس میں ملوث ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء پر تہمتیں لگائی گئی ہیں۔ قرآن برحق کلام ہے، سچا کلام ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو ان تمام رسولوں اور انبیاء پر لگنے والے الزامات کی قرآن نے نفی کی ہے۔ اور یہ الفاظ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ سے مجھے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے سرکش بد نصیب نہیں بنایا۔ اور یہاں پر بھی وہ 3 مواقع کا ذکر آیا، پیدائش، موت اور دوبارہ زندگی قیامت کے دن۔ تینوں مرحلے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہلوایا والسلام علیہ یوم ولدت، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں وفات پاؤں گا۔ ابھی اللہ نے ان کو آسمانوں میں بلند فرمایا ہوا ہے، دوبارہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے اور طبعی طور پر ان کی موت واقع ہوگی۔ ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ قرآن میں کبھی ایسا ذکر نہیں آتا کہ موسیٰ بن فلاں، کسی رسول کا نام لیا جائے اور ان کے والد کا ذکر ہو، کبھی نہیں آتا، لیکن عیسیٰ ابن مریم بار بار یہ الفاظ آتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر والد کی معجزانہ طور پر ہوئی۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات جس میں وہ شک کرتے تھے، یعنی اس کو اللہ نے واضح فرما دیا۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، وہ پاک ہے اس سے۔ اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے، فإنما یقول له کن فیکون، تو فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ اللہ کو حاجت نہیں، جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تو اتنا قادر ہے کہ وہ کسی شے کے لیے کہتا ہے ہو جا اور وہ شے فوراً ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ میرا تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں پر آ کر جب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تلاوت کی تھی نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، تو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا تھا، اور انہوں نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور کہا قرآن نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کی ہے وہ اس تنکے سے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، بالکل حق بیان کیا قرآن حکیم نے، اور پھر وہ ایمان لے آئے تھے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ مراد یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کئی اختلافات پیدا ہوئے۔ ایک طرف یہودی ہیں جنہوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، اور یہ بھی کہا کہ ان کی ناجائز طریقے پر ولادت ہوئی تھی معاذ اللہ۔ پھر عیسائیوں میں کئی فرقے ہیں، جو ان میں پروٹسٹنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ جو ان میں کیتھولک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ثالث ثلاثہ، ٹرینٹی کا عقیدہ، تین میں سے ایک۔ اور جو آرتھوڈاکس ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے عیسیٰ ہی کی شکل اختیار کر لی، عیسیٰ ہی خدا ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اختلافات ان میں پیدا ہوئے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس جماعتوں نے اختلاف کیا آپس میں۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پس خرابی ہے، تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے بڑے دن کی حاضری سے، یعنی جس دن ان کو پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور میں تو وہ ڈر رہے ہوں گے اس دن کی حاضری سے۔ اسمع بہم وابصر، کیا کچھ سنیں گے اور کیا کچھ دیکھیں گے، یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج کے ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبردار کیجئے حسرت کے دن سے جبکہ معاملہ چکا دیا جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں واقعہ مکمل ہوا۔ اب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں دعوت پیش کی تھی، اس کا بھی بیان آ رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ نوٹ فرمائیے کہ نبی کا لفظ قرآن حکیم میں بار بار استعمال ہوا، رسول کا لفظ بھی قرآن حکیم میں بار بار استعمال ہوا۔ یہ ایک دوسرے کے سینونیمز کے طور پر، مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن نبی عام لفظ ہے، رسول خاص لفظ ہے۔ وہ نبی جنہیں کوئی کتاب دے دی جائے، شریعت دے دی جائے، یا معین طور پر کسی مخصوص قوم کی طرف بھیج دیا جائے، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور رسولوں کا جن قوموں نے انکار کیا وہ قومیں مٹائی گئیں۔ انبیاء شہید ہوئے ہیں، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان کو شہید کیا گیا ہے، رسول کبھی شہید نہیں ہوئے۔ چنانچہ قرآن کا وعدہ ہے سورۃ المجادلہ آیت نمبر 21 میں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے طے فرما دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو رسول کبھی شہید نہیں ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے آسمانوں پر بلند کر لیا تھا، اور رسولوں کی قومیں مٹا دی گئیں، رسولوں کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جبکہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ کچھ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ یا ابتی، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے، وہ حقیقت آ چکی ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آئی، فاتبعنی، بس آپ میری بات مانیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو ٹھیک ٹھیک راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی، اے میرا ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ نوٹ فرمائیے، کہا گیا کہ شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ شیطان کے لیے کسی نے نماز سودا نہیں کی کبھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج ادا کیا، نہ زکوٰۃ دی۔ عام طور پر عبادت کا مفہوم یہی سمجھا جاتا ہے کہ موڈز آف ورشپ کو اختیار کر لیا جائے، عبادات کا اہتمام کر لیا جائے۔ یہ بات درست نہیں۔ یہ بڑی بڑی عبادات تو پلرز آف اسلام ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں، بخاری و مسلم شریف کی حدیث کے مطابق۔ عبادت یہ کہ زندگی کے تمام گوشوں میں محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا ہر مرحلے پر۔ اب اگر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانی جا رہی ہے تو گویا اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی پر عمل ہو رہا ہے تو گویا شیطان کی عبادت ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کا قانون چل رہا ہو تو کسی اور کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ ہے عبادت کا وسیع تصور۔
یا ابتی اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی اے میرے ابا جان، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ رحمان کا عذاب آپ پر نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ ہو جائیں شیطان کے ساتھی۔ اب یہ دیکھیے کتنے حسین انداز سے والد کے سامنے دعوت پیش کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی اکثر نوجوانوں کو مسئلہ پیش آتا ہے، تو رہنمائی ہے کہ دعوت دینی ہے ضرور دین کی، لیکن اس میں کوئی کرخت پن نہ ہو، لہجے میں کوئی سختی نہ ہو، بڑوں کو جب دعوت پیش کی جائے تو ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، چاہے کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کر رہا ہو۔ یہاں باپ شرک کر رہا تھا، لیکن اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اس انداز سے۔ اب باپ کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، قال اراغم انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے روگردہ ہے، ان کا انکار کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، تو میں تجھے ضرور سنگسار کر دوں گا، واہجرنی ملیا، اور دور ہو جا ایک مدت کے لیے۔ یعنی کہ باپ نے بالکل دو ٹوک انداز میں مخالفت کی اور صاف انکار کر دیا، واہجرنی ملیا، اور دور ہو جا ایک مدت تک کے لیے۔ قال السلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پر سلامتی ہو۔ ساستغفر لک ربی، میں ابھی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ ہے کہ علیحدگی بھی ہو تو خوبصورتی کے ساتھ، اور امید دلائی یا امید باقی رکھی، اللہ سے بخشش مانگوں گا، اللہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، شاید وہ تجھے رہنمائی عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے۔ تو یہ ہے ایک انداز دعوت دین کے مرحلے میں بڑوں کو کس طرح دعوت دینی ہے، کس طرح خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنی ہے، کس طرح رب کے حضور دعائیں کرنی ہے دوسروں کے لیے جن کے سامنے ہم دعوت پیش کر رہے ہیں۔ لیکن نوٹ فرمائیے، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ التوبہ آیت نمبر 114 میں، جب واضح ہو گیا باپ پر، جب واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ باپ مشرکی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان برات کر دیا، پھر استغفار کرنا بھی والد کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ ہے سورہ مریم مکی صورت، سورہ توبہ مدنی صورت ہے، آیت نمبر 114 میں تفصیل آ چکی ہے کہ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا اپنے والد کے لیے ترک کر دیا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں تم سے اور اللہ کے سوا تم جس کی عبادت کرتے ہو۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ نوٹ فرمائیے، اسی صورت میں یہ الفاظ تھے حضرت زکریا علیہ السلام کے آیت نمبر 4 میں۔ اب یہ الفاظ آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ رب سے مایوس ہو کر انسان کہاں جا سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی در ہے کہ جہاں سے ہمیں کچھ مل سکے، ہماری دعائیں قبول ہو سکے، ہمیں سہارا مل سکے؟ تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا، اسی کی عبادت کروں گا۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کو ہی پکاروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے میں اپنے رب سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر جب وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام ان سے اور اللہ کے سوا جن کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے کنارہ کش ہو گئے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے دونوں کو نبی بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ آگے چلا ہے۔ یہاں نوٹ فرمائیے کہ یہ بشارات کب دی گئیں؟ ایک تو یہ کہ انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے ابراہیم علیہ السلام اس وقت، اور نمبر 2 نوٹ فرمائیے کہ جب انہوں نے علیحدگی اختیار کی ہے، باپ سے علیحدگی اختیار کر لی، قوم سے علیحدگی اختیار کر لی، ان مشکلات کو برداشت کیا ہے، اپنے ملک کو چھوڑ دینا، اپنے گھر کو چھوڑ دینا، اپنی قوم کو چھوڑ دینا کوئی آسان، اور کچھ نہیں پتا کہ کہاں ٹھکانہ ملے گا۔ لیکن جب علیحدگی اختیار کی ہے تب اللہ نے بشارات دی ہیں اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی۔ گویا آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ سورہ الم نشرح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی، پھر بے شک مشکل کے ساتھ آسانی۔ تو اگر ہم اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں، اللہ کی عنایات چاہتے ہیں، تو آنے والی مشکلات کو تو برداشت کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا،
اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کی سچائی کا بول بالا کر دیا، ان کا نام بلند کر دیا۔ آج بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جب نمازیں ادا کرتے ہیں تو جہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، وہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گویا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ سیدنا ابراہیم کے ذکر کو بھی جاری فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جو مشکلات آئی ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، طرح طرح کے امتحانات سے ان کو گزارا گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کی سچائی کا بول بالا کر دیا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 14 رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر ہے، ان کے ابتدائی حالات کے حوالے سے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا بیان بھی ہے، اور نیک اور برے لوگوں کا ذکر اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ چنے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں خالص کر لیا تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھے۔ رسول اور نبی کا فرق میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی عام ہے اور رسول کا لفظ خاص ہے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے۔ اب نوٹ فرمائیے کہ سیدنا ابراہیم کا ذکر آیا تھا آیت نمبر 41 میں، وہاں الفاظ صدیقا نبیّا، یہاں الفاظ آ رہے ہیں رسولا نبیّا۔ اس کی وضاحت مفسرین نے کچھ یوں بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ صدیق مزاج ہوتے ہیں ان میں غور و فکر کا پہلو اور غور و فکر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو رسول مزاج ہوتے ہیں ان میں بھاگ دوڑ کا مزاج زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم صحابہ میں دیکھیں تو صدیق مزاج میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ پر ہیں۔ ہم رسول مزاج دیکھیں بھاگ دوڑ کا مادہ زیادہ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں میں دکھائی دیں گے۔ رسولوں میں صدیق مزاج دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام، رسولوں میں رسول مزاج دیکھیں شہیدوں والا مزاج، بھاگ دوڑ والا مزاج، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو صدیق جس میں غور و فکر کا مادہ زیادہ ہو، اور رسول یہ شہید مزاج لوگ ہوا کرتے جن میں بھاگ دوڑ کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کی انتہا پر ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غور و فکر کی بھی انتہا اور بھاگ دوڑ کی بھی انتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل مثال تاریخ انسانی میں، اور ہم پڑھ چکے سورہ النساء آیت 69 میں اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا ذکر ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء یہ دروازہ بند ہو چکا، صدیقین یہ صدیق مزاج غور و فکر والے، شہداء یہ رسول مزاج بھاگ دوڑ والا مزاج، اور صالحین یہ عام لوگ ہیں، عام نیکوکار۔ تو عام لوگ اپنے مزاج کے اعتبار سے صدیقیت کی طرف جا سکتے ہیں، یا شہید مزاج رسول مزاج کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ ہے تفسیر صدیق اور رسول کے حوالے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا صدیقا نبیّا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا رسولا نبیّا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں کوہ طور کی دانی جانب سے پکارا اور انہیں راز بتانے کے لیے قریب کر لیا۔ انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل آئے گی اس واقعے کے حوالے سے۔ ہاں مزید نوٹ فرمائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار قرآن حکیم میں آیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کے یہ حالات کا ہے، اور کئی مکی صورتوں میں یہ حالات بیان ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں اس کی مزید تفصیل آئے گی۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا اور انہیں راز بتانے کے لیے قریب کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون عطا کیے نبی بنا کر، یعنی کہ بھائی تھے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے، ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھے، یعنی ان میں بھی بھاگ دوڑ کا مزاج، شہید مزاج وہ زیادہ تھا۔ نوٹ فرمائیے کہ وعدے کے سچے تھے۔ ہم انشاءاللہ سورہ صافات میں واقعہ پڑھیں گے جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو
تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا اپنے ابا جان سے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم اللہ نے دیا آپ کر ڈالیے، آپ مجھے انقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو وہ تیار ہو گئے تھے ذبح ہونے کے لیے۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انہ کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، وکان رسول النبی، اور رسول نبی تھے، وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ اب قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی کہ اسماعیل علیہ السلام گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ یہیں سے نوٹ فرمائی کہ ہماری ذمہ داری فقط اتنی نہیں ہے کہ ہم خود نیک بن جائیں اور عبادت گزار ہو جائیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تمام انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں یہ ذمہ داری بیان کی گئی کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ ہاں، اس فریضے کا آغاز ہوتا ہے اپنی ذات اور اپنے گھر سے۔ چنانچہ قرآن نے کہا سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اکیلے نیک ہو جانا کافی نہیں، گھر والوں کے بھی ایمان کی فکر کرنا، ان کی آخرت کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، جو لوگ اس کے زیر نگرانی ہوں گے ان کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ تو جہاں ہم اپنے گھر والوں کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، جائز حد تک ضرور کیجیے، اس سے آگے بڑھ کر ان کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق نبی تھے، سچے نبی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں بلند کیا اونچے مقام پر، بہت بڑا رتبہ ان کو عطا فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی تھی معراج کی شب میں چوتھے آسمان پر۔ تو فرمایا کہ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے بلند کیا انہیں اونچے مقام پر، بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ انہیں عراق کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ ہیں انبیاء میں سے وہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا اولاد آدم میں سے۔ وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا۔ ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں، خروا سجدا و بکیا، وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد چند ناخلف جانشین ہوئے۔ یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے عبادت گزار، اللہ کے حضور جھکنے والے، لیکن ان کے جو بعد آئے وہ بڑے ناخلف قسم کے لوگ تھے۔ آج بھی آپ غور فرمائیے کہ لوگوں کو اس بات کا تو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں سے، اولیاء اللہ سے اپنی نسبتیں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے، ان کی پیروی کرنا نہیں چاہتے، انہوں نے جس طرح اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کی وہ نہیں کرتے۔ تو یہ ناخلف لوگ ہیں جن کا اب ذکر آ رہا ہے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد چند ناخلف جانشین ہوئے۔ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے ضائع کیا نماز کو۔ واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی۔ فسوف یلقون غیا، پس ان قریب انہیں گمراہی کی سزا ملے گی۔ جب بھی امت پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے نماز ضائع ہوتی ہے۔ ایمان کے بعد پہلا مطالبہ نماز کا، نماز ہے تو بندہ اسلام کی طرف ہے، نماز نہیں تو جا رہا ہے کفر کی طرف۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اسلام و کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے۔ نماز ادا کر رہے تو اسلام کی طرف ہے، نہیں تو جا رہا ہے کفر کی طرف۔ اللہ ہمیں تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کی اور پابندی سے انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کی۔ واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی۔ نام تو خوب لیتے رہے اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا، لیکن پیروی نہیں کی اور دین کے خلاف کیا۔ فرمایا فسوف یلقون غیا، بس ان قریب انہیں گمراہی کی سزا ملے گی۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا۔
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ذرہ برابر بھی ان کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے۔ دروازہ کھلا ہے توبہ کا، غلطی ہوئی ہے آج توبہ کر لو، اللہ آج معاف فرما دے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، ہمیشہ کے باغات میں وہ داخل کیے جائیں گے جن کا وعدہ رحمان نے کیا اپنے بندوں سے غیب میں رہتے ہوئے۔ یہی تو امتحان ہے کہ انسان نے نہیں دیکھا تو آزمائش۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ورنہ جب پردے ہٹ جائیں گے جیسے کہ موت کے وقت ہٹا دیے جاتے ہیں، اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ اس میں کوئی لغو یعنی بیکار بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، ایک دوسرے کو سلام ہی پیش کرتے ہوں گے، فرشتے بھی سلام کہیں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں کو وارث بنائیں گے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں گے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اب یہ فرشتوں کا کلام آ رہا ہے۔ پچھلے الفاظ اللہ کہتے ہم جنت کا وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اب کلام آ رہا ہے فرشتوں کا۔ لیکن نوٹ فرمائیے کہ یہ تفصیل بخاری شریف سے ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے کہا کہ تم بار بار کیوں نہیں آتے ہو؟ تو جبرائیل امین اب جواب دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ حدیث سامنے نہ ہو تو یہ مقام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ غور فرمائیے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نازل نہیں ہوتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اسی کے لیے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے۔ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو اس کے درمیان ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اب بخاری شریف کی حدیث سامنے ہے تو اس آیت کا مفہوم معلوم ہوا کہ یہ فرشتوں کا کلام ہے۔ یہ ہے سنت کی اہمیت کہ سنت کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، ورنہ پچھلی آیت میں اللہ کا کلام تھا اور اس آیت کو کنٹینیو کیا جائے تو کیا یہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ بھی کسی کے حکم سے نازل ہوتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سنت سامنے نہ ہو، حدیث سامنے نہ ہو، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ فاعبدہ، بس اسی کی عبادت کیجیے۔ واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہیے۔ هل تعلم له سمیا، کیا آپ اس کے کسی ہم وصف کو جانتے ہیں؟ کوئی ایسا ہے جو اللہ کے جیسا ہو؟ قطعاً نہیں، وہ اللہ ہی اسی لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ مرتے دم تک ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔